بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ شرعیہ کے دروس میں سے آج کی نشست میں ایک خاص درس ہے حالات حاضرہ کے تعلق سے، سب سے بڑے فتنے کے تعلق سے آج ہم چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ درس کا عنوان جیسے کہ اب سب ساتھی جانتے ہیں، کھوئی ہوئی خلافت اور داعش کا قصہ۔ یہ درس دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آج کے نشست میں پہلے حصے پر بات کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سیدنا حذیفہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسس الصحیحہ میں صحیح فرمایا ہے، حدیث نمبر 5۔ یہ درس بنیادی طور پر 3 اہم کتابوں کا مختصر خلاصہ ہے، کچھ اضافات کے ساتھ۔ پہلی کتاب معاملۃ الحکام فی الکتاب والسنہ، فضیلۃ الشیخ عبد السلام بن برجس رحمہ اللہ، معروف کتاب ہے، طلاب علم کے نزدیک اس میں اہم احکام اور مسائل حاکم کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں کتاب اور سنت کی روشنی میں۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت عمدہ اور عظیم کتاب ہے۔ دوسری کتاب حقیقت تنظیم داعش الدولہ داعش، اس کتاب کے 2 مصنفین ہیں، الشیخ عمر احمد سادات الشیخ اور الشیخ محمد محمود یعقوب النوبی، اور اس کتاب کی تقدیم جو ہے فضیلۃ الشیخ حسن بن عبد الوهاب البنا اور فضل الشیخ محمد بن رمضان الحاجری حفظهم اللہ اجمعین نے اس کتاب کی تقریر کی ہے۔ یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت اہم کتاب ہے۔ داعش کی حقیقت اور داعش کے تعلق سے بہت اہم باتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تیسری کتاب القصۃ الکاملۃ لخوارج العصر لفضیلۃ الشیخ ابراہیم المحیبید حفظہ اللہ، یہ بھی اپنے موضوع کے تعلق سے بہت اہم کتاب ہے۔ شیخ صاحب نے اس کتاب کی تألیف کے لیے تقریباً 2000 مختلف آرٹیکلز اکٹھے کر کے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور یہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت اہم کتاب ہے۔ قصے کی ابتدا خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے ہوتی ہے سن 1924 میں۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے جب علاج کی بات کریں گے۔ لیکن خلافت کے خاتمے کی وجہ سے داعش کا قیام ہو۔ کیسے ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ
موجودہ حکومتوں کا کیا حال ہے، کیا یہ شرعی ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ کھوئی ہوئی خلافت کو واپس کیسے لایا جائے۔ موجودہ حکومتیں کیا شرعی ہیں یا نہیں، اہل قبلہ کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ کہ غیر شرعی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حکومتیں شرعی ہیں۔ موجودہ حکومتیں غیر شرعی ہیں، اور صرف خلیفہ ہی صحیح حاکم ہے، اور صرف نظام خلافت ہی شرعی نظام ہے۔ اس مسئلے کو شخور الزمان عن الامام کہا گیا ہے، یعنی زمانہ امام سے خالی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوئے۔ اور ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ موجود حکومتیں غیر شرعی ہیں، کس کا قول ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، خلافت کو واپس لانے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اپنایا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، اور اس کے کیا نتائج ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اہم قاعدہ یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر ہر زمانے میں مسلمان حکمرانوں کی مخالفت کرنا، ان کے سمع اور اطاعت کا انکار کرنا، ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا، بغاوت کرنا، تکفیر کرنا، مسلمانوں کو قتل عام کرنا، اور زمین پر فساد برپا کرنا، یہ سب خوارج اور روافض کا منہج ہے، اور ان کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں، اور یہ قاعدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کتابوں میں آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ قاعدہ سامنے نظر آئے گا۔ جب اہل بدعت کا رد کرتے ہیں اہل سنت والجماعت صحیح عقیدہ بیان کرنے کے بعد، تو یہ قاعدہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے گروہ موجود ہیں جن کی یہ صفات ہیں۔ سب سے پہلے خوارج کی بات کرتے ہیں۔ خوارج کے تعلق سے متفق علیہ حدیث میں معروف قصہ ہے ذو الخویصرہ التمیمی کا۔ ذو الخویصرہ التمیمی خوارج کا باب سمجھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور ذو الخویصرہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ذو الخویصرہ نے کہا، اے محمد، تو نے انصاف نہیں کیا، انصاف سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، اور فرمائے ویلک ومن یعدل ان لم اعدل، تیری خرابی ہو، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ قد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو میری خرابی اور مجھے خسارہ ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے، اور تلوار نکالی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو رکھتے ہوئے فرمایا، دعہ، اسے چھوڑ دو، فإن له اصحابا، اس بندے کے ایسے ساتھی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس بندے کی کمر سے یا پیٹھ سے ایسے لوگ نکلیں گے، ذرا ان کی صفات دیکھیں کیسے ہیں۔ یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم، کہ تم میں سے، یعنی صحابہ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اپنی نمازوں کو حقار کی نظر سے دیکھیں کہ ان کی نمازوں کے سامنے، وصیامهم مع صیامهم، اپنی روزوں کو بھی ان کے روزوں کے سامنے، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حق سے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان کے آخر پہ پھر ایک مثال بیان کی ہے کہ ان کی جو نشانی ہے خوارج کی، ایک کالے رنگ کا شخص ہوگا جس کے بازو میں سے ایک ایسے گوشت کا ٹکڑا ہوگا جس میں ہڈی نہیں ہوگی، اور وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ بھی نشانی ہے کہ خوارج اس وقت نکلیں گے جب لوگوں میں تفرقہ ہوگا۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم میں عبید اللہ بن رافع، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا جو ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حرور یعنی خوارج جب نکلے، جب کہ حسین علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے،
تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا خوارج نے، قالوا لا حکم الا للہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بها باطل، بات تو حق ہے کہ حاکمیت صرف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لیکن اس حق کے پیچھے یہ لوگ باطل چھپاتے ہیں. باطل کیا چھپاتے تھے؟ مسلمان کو تکفیر اور قتل کرنا. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف ناسا ان لا اعرف صفتهم في هؤلاء. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی صفات بیان کی ہے، میں ان کو جانتا ہوں ان کی صفات سے. ان لوگوں میں یقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم واشار الى حلقه، وہ حق بات تو کہیں گے لیکن اس سے ان کی بات اتریں گے، اور اپنے حق کی طرف اشارہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے. تو خوارج کی یہ منہج رہا ہے ہمیشہ، اور یہ طریقہ رہا ہے کہ حاکمیت کے نام پر مسلمانوں کی تکفیر کرنا اور قتل و غارت کرنا. خوارج کے عقیدے کے بھی اصول ہیں، جیسے کہ دیگر اہل بدعت کے اصول ہیں. خوارج کے عقیدے کے اصول میں سے ایک یہ اصل بنیادی اصول ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ان کے نزدیک جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے، چاہے صحابی ہی کیوں نہ ہو، اور کوئی بھی ظالم یا فاسق یا کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے کافر ہے، اور وہ خلافت کے لائق نہیں خلافت کے لائق نہیں ہو سکتا. مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت و تکفیر، اور پھر مسلمانوں کو قتل عام اور جہاد کے نام پر فساد برپا کرنا ہمیشہ خوارج کا منہج رہا ہے. خوارج کے بعد یا خوارج کے ساتھ روافض ہیں، اور روافض کے نزدیک حاکمیت کا مسئلہ بہت اہم ہے. میں چند ان کی کتابوں سے کوٹنگ بیان کرتا ہوں. عن زرارة عن ابی جعفر قال، زرارہ ابی جعفر سے نقل کرتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیاد، یعنی ارکان اسلام 5 ہیں. روافض کے نزدیک ارکان اسلام کے ہیں، سن لیں ذرا. على 5 اشیاء على الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایت. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اور ولایت ہے. ارکان اسلام 5 ہے نا. سب سے پہلے کیا رکن ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ کس کے نزدیک ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک. روافض کے نزدیک یہ 5 ارکان ہیں. اچھا، تو زرارہ نے سوال کیا، قال زرارہ قلت وأي شيء من ذلك افضل، ان 5 میں سب سے افضل رکن کون سا ہے؟ فقال الولایت افضل، ولایت حاکمیت جو ہے وہ سب سے افضل رکن ہے ارکان اسلام میں سے. اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب دعائم الاسلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22. علی بن الحسین الکرکی، شخص کی وفات سن 940 میں ہوئی، کہتا ہے یجب علی کل مکلف حر او عبد ذکر او انثى، ہر مکلف مرد و عورت پر واجب ہے ان يعرف الاصول الخمسة التي هي ارکان الایمان، کہ وہ 5 ان اصولوں کو جانے جو ارکان ایمان ہے. اب پہلے کیا بتایا تھا؟ ارکان اسلام. اب ارکان ایمان کی بات بھی سن لیں. کہتے وہی التوحید والعدل والنبوہ والامامہ والمعاد، یہ 5 ہے. اور اس میں امامہ دیکھیں، الامامہ، امامت کا مسئلہ، حاکمیت کا مسئلہ جو ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ ارکان ایمان میں سے ہے. رسائل الکرکی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59. محمد باقر المجلسی، وفات سن 1111 ہجری میں ہوئی، نقل کرتا ہے طوسی سے. طوسی کہتا ہے ودفع الامامة کفر كما ان دفع النبوة کفر، امامت کا انکار کرنا کفر ہے جیسا کہ نبوت کا انکار کرنا کفر ہے. لأن الجہل بهما على حد واحد، کیونکہ دونوں میں جہالت جو ہے وہ برابر ہے. یعنی جو امامت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے جیسا کہ نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے. بحار الانوار، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 368. روافض کے عقیدے کے بھی اصول ہیں
ان کے عقائد کے اصول میں سے ایک یہ اصول ہے کہ امامت و خلافت کا حق صرف ان کے ائمہ معصومین کا ہے. جو بھی ان سے یہ حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ مرتد و کافر ہے، چاہے سب سے بڑا صحابی ہی کیوں نہ ہو. اور ان کے نزدیک امامت کا مسئلہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان میں سے ہے کہ ان کے ائمہ معصومین کے سوا کوئی بھی امامت و خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اور امام غائب کے وقت صرف اس کا نائب ہی اس کا حقدار ہو سکتا ہے. اور اس مسئلے کو کہتے ہیں ولایت الفقیہ. ولایت الفقیہ جو ہے، جب امام غائب نہیں موجود تو جو سب سے بڑا فقیہ اور عالم ہے ان کا، وہ اس ولایت کا حق رکھتا ہے. اور اس ولایت الفقیہ کے تعلق سے خمینی روح اللہ الخمینی وفات 1989 میں ہوئی. ولایت الفقیہ کی بنیاد پر خمینی جو ہے ایران میں اسلام کے نام پر انقلاب لے کے آیا 1979 میں. اور عجب بات یہ ہے کہ اس انقلاب کو اسلامی انقلاب کہا جاتا ہے. حقیقت بات تو یہ ہے کہ رافضی انقلاب ہے. اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ارکان اسلام ہمارے ایک جیسے نہیں تو پھر کس بنیاد پر انقلاب آیا ہے؟ الغرض روافض کے سب سے بڑے دین رہنما آیت اللہ العظمی کا لقب دیا گیا ہے. خمینی کہتا ہے حکومت اسلامیہ میں صفحہ نمبر 33 اور 34 میں کہ بہت سارے ایسے نصوص موجود ہیں جس میں ہر وہ نظام جو غیر اسلامی ہے اس کو شرک بیان کیا گیا ہے، اور حاکم اس نظام کا جو حاکم ہے، جو سلطان ہے، جو صاحب اقتدار ہے، طاغوت ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ذمہ دار ہیں کہ اس شرک کو اپنے معاشرے سے، مسلمان معاشرے سے نکال دیں اور ہماری زندگی سے مکمل طریقے سے ختم کر دیں. نظام میں اسلام سے مراد ان کا اپنا نظام ہے، اہل الرفض کا نظام ہے. اور شرک سے مراد وہ شرک جسے وہ خود سمجھتے ہیں، یعنی ائمہ معصومین کو پکارنا، ائمہ معصومین کے قبروں پر سجدے کرنا اور وہاں پر نظر و نیازیں اور قربانی دینا ان کو نزدیک شرک نہیں ہے. تو پھر شرک ہے کیا؟ تو بعض لوگوں کو دھوکہ لگا ان باتوں سے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی جو شرک ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. میرے بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے، جو ائمہ یا نائب امام کے علاوہ کوئی بھی حاکم موجود ہے اس کی حکومت جو ہے غیر شرعی حکومت ہے، اور ایسے لوگ کافر ہیں. ان کے نزدیک توحید اور شرک کا معاملہ کچھ اور ہے. ہمارا موضوع نہیں ہے یہ، لیکن یہ بات یہاں پہ واضح ہو گئی ہے کہ یہ کہنا کہ جو نظام غیر اسلامی ہے وہ شرک ہے، اس سے مراد شرعی نظام نہیں ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے. اس کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لیں. آج ایران کے کیپٹل میں طہران میں آج ایک بھی سنی مسجد نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. پھر کہتا ہے خمینی خلافت اسلامیہ صفحہ نمبر 74 میں کہ امام علیہ السلام خود ہی سلاطین اور ان کے جو قاضی ہیں ان کے رجوع کرنے سے منع فرمایا، اور ان کی طرف رجوع کرنے کو طاغوت بیان فرمایا ہے. تو جتنے حکمران موجود ہیں ان کی طرف رجوع کرنا جو وہ طاغوت ہے، رجوع کرنا بھی ان کی طرف طاغوتیت ہے. موجودہ حکومتیں غیر شرعی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کس کا یہ قول کس کا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، خلافت کو واپس لانے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اپنایا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور اس کے کیا نتائج ہوئے ہیں. دور حاضر میں سب سے پہلے حسن البنا وفات 1949 میں ہوئی. حسن البنا کی بنیادی تعلیم عربی لغت ہے، شریعت کی تعلیم نہیں، عربی لغت بنیادی تعلیم ہے. اور جماعت اخوان المسلمین کا بانی ہے 1928 میں. یعنی خلافت عثمانیہ کب گری؟ 1924 میں. کتنے سال کے بعد یہ جماعت بنی؟ 4 سال کے بعد. کیونکہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا ان کے نزدیک. ساری حکومتیں غیر شرعی ہیں،
اب خلافت کو واپس لانے کے لیے کچھ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی جماعت بنائی، اخوان المسلمین. اور اس جماعت کو بنانے کے ساتھ یا جو اہم بنیاد تھی وہ ان کے اپنے اصول تھے. 20 اصول مقرر کیے ہیں حسن بنا نے، اور ان 20 اصولوں میں سے ایک اصول فہم کا بھی ہے، سمجھ کا بھی ہے، جس میں یہ اس نے بتایا ہے کہ جو دین کو ہماری سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے تو وہ تو ہمارے ساتھ ہے، اور جو ہماری سمجھ کے مخالف سمجھتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلی بنیاد جماعتوں میں سے اخوان المسلمین کی جماعت 1928 میں حسن بنا. یہ بھی بتاتا چلو حسن بنا خود بھی صوفی تھا. طریقہ حصافیہ جو ہے صوفی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے مصر میں، یہ اس طریقے پر چلنے والا شخص تھا. الغرض اخوان مسلمین اس جماعت کو ذرا یاد رکھنا، یہ آگے اس جماعت کا بہت ذکر ہونے والا ہے. 1928 میں یہ جماعت وجود میں آئی. کیوں وجود میں آئی؟ کھوئی ہوئی خلافت کو واپس لانے کے لیے ایک اقدام تھا ان کی طرف سے. حسن بنا کہتا ہے ہم وضاحت اور صراحت یعنی صاف صاف یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو اس منہج پر ایمان نہیں لاتا. کون سا منہج؟ ان کا اپنا منہج، اور نہ اس کی تحقیق کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اسلام میں کوئی حصہ نہیں سے کیا مراد ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تکفیر واضح لفظوں میں نہیں کی لیکن اشارہ کر گئے. الرسائل صفحہ نمبر 86. اور یہی طریقہ حسن بنا کا رہا ہے. اس جماعت کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کرتے ہوئے انہوں نے ایک عسکری ونگ بھی بنایا ہے اخوان مسلمین کا، جس کا کام یہ تھا کہ ایک تو برطانیہ کے خلاف جہاد یہ عسکری ونگ کرتا رہے گا. دوسرا جو بھی ان کے مخالف ہیں، کوئی مسلمان جو ان کی جماعت کی مخالفت کرتا ہے اس کو روکنا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے اسے قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے. جو جماعت کے لیے خطرہ ہوگا اسے ختم کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حسن بنا کو قتل کیا گیا اور ان کے اپنے اس عسکری ونگ کے جو رہنما تھا اسے نے قتل کروایا جب اس کو محسوس ہوا کہ حسن بنا خود جو ہے وہ جماعت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ حسن بنا کے جانشین سید قطب، وفات سن 1966 میں ہوئی. بنیاد تعلیم ادب اور بلاغت ہے، اور جماعت بھی اس کی اخوان مسلمین کی جماعت ہے جو حسن بنا کا نائب سمجھا جاتا ہے اور بہت بلکہ سب سے بڑا رہنما سمجھا جاتا ہے. سید قطب نے حسن بنا کی تعلیمات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور جو چھپی ہوئی باتیں تھیں، چھپے ہوئے راز تھے، ان کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج زمانہ گھوم کر وہاں آ گیا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن یہ دین انسانیت تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ پہنچا. آج تمام انسانیت مرتد ہو چکی ہے. ذرا غور سے سنیں. آج تمام انسانیت مرتد ہو چکی ہے اور بندوں کے عبادت اور باطل مذاہب کے ظلم کی طرف پلٹ گئی ہے اور لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹ گئی ہے، گرچہ ان میں سے ایک گروہ اذان کے منارے پر لا الہ الا اللہ کو دہرانے پر باقی ہے. فی ظلال القرآن یہ تفسیر کی کتاب ہے، قرآن کی تفسیر فی ظلال القرآن، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1057. واضح تکفیر ہے کہ اذان دیتے ہوئے بھی آج تمام انسانیت مرتد ہو چکی ہے. پھر کہتا ہے آج کل مسلمان جہاد نہیں کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ آج کل مسلمان پائے ہی نہیں جاتے. اسلام اور مسلمانوں کے وجود کا مسئلہ ایسا ہے جسے آج علاج کی ضرورت ہے. فی ظلال القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1634 1634. علاج کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ بتا گئے ہیں کہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں
کافر ہیں. اور تکفیر کے ساتھ ہمیشہ قاعدہ یاد رکھیں، قتل عام لازمی ہوتا ہے. تکفیر و تفجیر دونوں لازم اور ملزوم ہیں. سید قطب کے زمانے میں ابو اعلیٰ المودودی، وفات سن 1979 میں ہوئی. اسی کھوئی ہوئی خلافت کو لانے کے لیے انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے. دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. بنیادی تعلیم صحافت ہے، اور کھوئی ہوئی خلافت کو واپس لانے کے لیے انہوں نے اپنی جماعت بنائی، جماعت اسلامی، 1941 میں. ابو اعلیٰ مودودی کی معروف تصنیف قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، یہ 4 بنیادی اصطلاحات الہ، رب، عبادت اور دین ہے. معروف تصنیف ہے، اس کا آگے میں بھی ذکر میں کروں گا. اور جتنی بھی تصنیفات ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی یہ تصنیف، یہ کتاب ہے. چھوٹا سا کتاب سے 136 صفحے ہیں اس پوری کتاب کے. اور یہ کتاب جو ہے دور حاضر کی جو جہادی سوچیں اور جو فکر اور تنظیمیں ہیں ان میں اساس اور بنیاد کا درجہ رکھتی ہے، جیسے کہ آگے خود گواہی دیں گے دور حاضر کے نام نہاد یہ سوچ رکھنے والے. آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب کے تعلق سے، اس کتاب کی اہمیت کے تعلق سے. مودودی صاحب خود اسی کتاب میں صفحہ نمبر 9 اور 10 میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ الہ اور رب کا مطلب کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے اور دین کسے کہتے ہیں، تو دراصل اس کے لیے پورا قرآن بے معنی ہو جائے گا. وہ نہ تو توحید کو جان سکے گا، نہ شرک کو سمجھ سکے گا، نہ عبادت کو اللہ کے لیے مخصوص کر سکے گا، اور نہ دین ہی اللہ کے لیے خالص کر سکے گا. یعنی ان 4 اصطلاحات کو جاننا صحیح دین کو جاننے کے لیے بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر آپ دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو آئے دیکھتے ہیں مودودی کے نزدیک الہ اور الوہیت کا مفہوم کیا ہے. قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات اسی کتاب میں صفحہ 26 میں فرماتے ہیں. الہ اور الوہیت کے مفہوم بیان کرتے ہوئے، یعنی بہت لمبی بحث بیان کرنے کے بعد میں ان کی یہ جو آخر میں جو خلاصہ یہ بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں یہی اقتدار کا تصور ہے. الہ اور الوہیت کی ہم بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہی اقتدار کا تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الہیت کے انکار اور صرف اللہ کی الہیت کے اس بات پر صرف کرتا ہے. اس کا استدلال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں ایک ہی ہستی تمام اختیارات و اقتدارات کی مالک ہے. خلق اسی کی ہے، نعمت اسی کی ہے، امر اسی کا ہے، قوت اور زور بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز چار و ناچار اسی کی اطاعت کر رہی ہے. اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے نہ کسی کا حکم چلتا ہے، نہ کوئی خلق اور تدبیر اور انتظام کے رازوں سے واقف ہے، اور نہ کوئی اختیارات حکومت میں ذرہ برابر شریک و حصہ دار ہے. اقتدار کا لفظ کتنی دفعہ یہاں سے گزرا، اور مکمل اختیارات، یعنی اختیارات حکومت میں ذرہ برابر بھی شریک و حصہ دار کوئی بھی نہیں ہے. یہ الہ اور الوہیت کا معنی ہے مودودی کے نزدیک. رب اور ربوبیت کا مفہوم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 97 میں 97 میں مودودی صاحب کہتے ہیں قرآن ربوبیت کو بالکل حاکمیت اور سلطانی سوورینٹی کا ہم معنی قرار دیتا ہے، اور رب کا یہ تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کائنات کا سلطان مطلق اور لا شریک مالک اور حاکم ہے. غور کر یہاں پر بھی حاکمیت اور سلطان. عبادت کا مفہوم صفحہ نمبر 104 میں بیان کرتے کلمات سے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد ہر وہ ریاست و اقتدار اور ہر وہ رہنمائی و پیشوائی ہے جو خدا سے باغی ہو کر خدا کی زمین پر اپنا حکم چلائے اور اس کے بندوں کو زور و جبر سے یا تحریض و اطماع سے یا گمراہ کن تعلیمات سے اپنا تابع امر بنائے. ایسے ہر اقتدار اور ایسی ہر پیشوائی کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اس کی بندگی اختیار کر کے اس کا حکم بجا لانا طاغوت کی عبادت ہے. عبادت کا مفہوم، طاغوت کا مفہوم بھی ان کے نزدیک ریاست
اور اقتدار اور حاکمیت ہے۔ دین کا مفہوم کیا ہے؟ صفحہ نمبر 127 میں حضرت صاحب فرماتے ہیں ان تمام آیات میں، یعنی پہلے دین کے اخلاص کے تعلق سے کئی آیات بیان کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ان تمام آیات میں دین کا لفظ اقتدار اعلیٰ، اس اقتدار کو تسلیم کر کے اس کے طاعت و بندگی قبول کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حاکمیت، فرما روائی، حکمرانی اللہ کے سوا کسی کی تسلیم نہ کرے، اور اپنی طاعت و بندگی کو اللہ کے لیے اس طرح خالص کر دے کہ کسی دوسرے کے مستقل بالذات بندگی و اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ شریک نہ کرے۔ مودودی کے نزدیک قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات کیا تھیں؟ الہ، رب، عبادت اور دین۔ ان سب کا خلاصہ ایک لفظ میں ہو تو کیا ہوگا؟ ایک لفظ میں کیا خلاصہ ہوگا؟ حاکمیت۔ اور یہ سب سے پہلی چنگاری دور حاضر میں بدامنی کی آگ کی یہی کتاب ہے۔ 4 بنیادی اصطلاحات میں الہ، رب اور عبادت اور دین کا مفہوم حاکمیت سے کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دور حاضر میں شیخ ابراہیم محمد حفظہ اللہ فرماتے ہیں القصۃ الکاملہ خوارج العصر کی کتاب میں کہ سب سے پہلی چنگاری دور حاضر میں بدامنی کی آگ کی مودودی کی وجہ سے ہوئی، خصوصی طور پر اس کتاب کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے بعد پھر شکر مصطفیٰ وفات 1978 میں۔ بنیادی تعلیم زراعت ایگریکلچر ہے۔ اب غور کریں، بنیادی تعلیم جو بار بار میں بیان کر رہا ہوں، ابھی تک دیکھیں کوئی بھی شریعت کا عالم ہماری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرا۔ ان کی جماعت التکفیر والہجرہ، انہوں نے جماعت بنائی، اخوان مسلمین کی جماعت سے الگ ہو کر اپنی یعنی اخوان مسلمین ان کی جو ہے اصل جماعت ہے، پھر اس میں علیحدگی اختیار کر کے التکفیر والہجرہ کے نام پر اپنی جماعت بنائی، نظریات اختلاف کی وجہ سے کہ ان کے نزدیک اس معاشرے میں رہنا جہاں پر کافر رہتے ہوں شرعاً جائز نہیں ہے۔ اخوان مسلمین تو مصر کے اندر رہتے ہیں اور مصر کا معاشرہ کافر ہو چکا ہے، ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ رہنا شرعاً جائز نہیں ہے، تو ہجرت واجب ہے۔ تو الگ سے ہجرت کر گئے، پہلے تکفیر کی ہے معاشرے کی، پھر معاشرے سے الگ ہو کر ہجرت کر لی ہے، اور اب اسی کھوئی ہوئی خلافت کو واپس لانے کے لیے اپنی جماعت بنائی، اور یہ جماعت جو ہے ان کی 1941 میں وجود میں آئی۔ شکر مصطفیٰ کہتا ہے یقیناً جو بھی سماج یا معاشرے آج قائم ہو قطعی طور پر جاہل اور کافر معاشرے ہیں، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے اور اسے وضعی قوانین سے بدل دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ان کا ایک عدالتی بیان سن 1977 میں 1977 میں عدالت میں یہ بیان دیا ہے۔ یہ تکفیر دیکھیں، عدالت میں سرعام تکفیر کی ہے پورے معاشرے کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد وفات 2010 میں، ان کی بنیادی تعلیم میڈیکل MBBS ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی خلافت کو واپس لانے کے لیے اپنی ایک تنظیم بنائی، تنظیم اسلامی کے نام پر۔ اس تنظیم کے بانی ہیں 1975 میں یہ تنظیم وجود میں آئی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کہتے کہاں جاؤں دنیا میں 1 انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے یا اللہ جہاں تیرا دین قائم ہو۔ کہاں جاؤں؟ دیکھیں ہماری بندگی جزوی ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، مسجدیں عالیشان بنائی ہیں، اور مدرسے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں۔ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے۔ غور سے سنیں، اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے، قانون تو اس کا نہیں ہے۔ پھر آگے کہتا ہے اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم بھی کافر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ نظام کفر کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے واحد مطالبہ، یوٹیوب ویڈیو کلپ موجود ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔
کیا کرنا ہے اس کافر نظام میں رہ کر. آگے پھر سید امام الشریف، اس کا نام ڈاکٹر فضل بھی ہے، عبدالعزیز عبد القادر بھی ہے، مختلف نام ہے. اس کی بنیادی تعلیم میڈیکل کی ہے، جنرل سرجن ہے. ان کی جماعت اخوان المسلمین کی جماعت ہے. ڈاکٹر فضل کہتا ہے، اور اس سے تم جان لوگے کہ جن ملکوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن مرتد حکمران اسے کافروں کے وضع قوانین سے چلا رہے ہیں، وہ آج دیار کفر یعنی کافر ملک ہیں، اور یہ آج مسلمان ملکوں میں سے بہت سارے ملکوں کی حقیقت ہے. کہ کتاب ہے الجامع، صفحہ نمبر 644 644. آگے کہتے ہیں اسی کتاب الجامع صفحہ نمبر 471 میں 471 میں، وَنَرَى دِيَارَ الْإِسْلَامِ دَارَ كُفْرٍ وَرِدَّةٍ وَحَرْبٍ. آج ہم مسلمان ملکوں کو کفر، ردت اور دار الحرب یعنی جنگ کا ملک سمجھتے ہیں. اس کے بعد ابو محمد المقدسی، تعلیم سائنس نامکمل اور شریعت بھی نامکمل. جماعت اخوان المسلمین، ذرا اس بندے کی باتیں سنیں. یہ بندہ کہتا ہے الاخوان المسلمین جنہوں نے ہماری پرورش کی ہے سید قطب اور اس کے بھائی یعنی محمد قطب، اور مودودی کی کتابوں سے، غور سے سنیں، اور مودودی کی کتابوں سے، جیسے ظلال یعنی فی ظلال قرآن جو تفسیر ہے، اور معالم یعنی معالم فی الطریق، یہ دونوں سید قطب کی کتابیں ہیں. ہماری ہدایت کے ابتدائی دور میں، یعنی جب ہدایت یافتہ ہوئے تو ان جناب کی تربیت جو ہے ان کتابوں سے کی گئی ہے. کس نے کی؟ اخوان المسلمین نے کی ہے، جس جماعت سے اس بندے کا تعلق ہے. میزان الاعتدال صفحہ نمبر 5. آئے دیکھتے ہیں اس کی تربیت کا نتیجہ کیا نکلا اور بندہ کہتا کیا ہے. سنیں ذرا. کہتا ہے بے شک ان حکومتوں کا کفر چاہے کفر اصلی ہو یا کفر ردت ہو، یہود و نصارہ کے کفر سے بدتر ہے. سیذکر من یخشع ایک رسالہ ہے، صفحہ نمبر 3 اور 4 میں محمد مقدسی نے یہ بات کی ہے. آگے اس سے بڑھ کر کہتا ہے آج پوری کی پوری دنیا دار الکفر ہے، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کوئی بھی میں مستثنیٰ نہیں کرتا، ساری دنیا کافر ہے. یہاں تک مکہ اور مدینہ کو بھی میں مستثنیٰ نہیں کرتا، وہ بھی کافر ہے سارے. یعنی جو اللہ گھر کا طواف کر رہے ہیں، حج کریں، عمرہ کریں، نماز پڑھیں، سارے کے سارے کافر ہیں. ثمرات الجہاد صفحہ نمبر 14. یہ باتیں کہاں سے آئی؟ کس نے پرورش کی ہے؟ اخوان المسلمین نے. کون سی کتابیں ہیں؟ کس کی کتابیں ہیں؟ فی ظلال القرآن، معالم فی الطریق. کون مصنفین ان کتابوں کے؟ سید قطب ہے، اس کے بعد محمد قطب، اور مودودی کا نام اس بندے نے خود اپنی زبان سے لیا ہے. کہ جب ہدایت ملی، یعنی جب توبہ طائب ہوئے اپنے گناہوں سے اور یہ دیکھا کہ راہ راست پہ میں آ جاؤں، تو ان کے ہاتھیں چڑھ گیا اخوان مسلمین کے. اور اخوان مسلمین نے جیسے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے، اسی طریقے سے جوانوں کو ان تعلیموں سے اور ان گندے افکار سے تربیت کرتے ہیں، جس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا دار الکفر ہے، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ میں بھی لوگ جو ہے وہ کافر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ابو مصعب السوری، بنیادی تعلیم میکینیکل انجینئرنگ، جماعت اخوان المسلمین. ابو مصعب السوری کہتا ہے اس یعنی مودودی کی اہم کتاب المصطلحات الاربعہ آج کل کی بہت ساری جہادی افکار کی بنیادوں پر مشتمل ہے. آج کل سے مراد جو جہادی تنظیمیں آج موجود ہیں، جہاد کے نام پر جو فساد برپا کر رہی ہیں، جو تکفیر و تفجیر عام ہو چکی ہے، قتل و غارت مسلمانوں کو عام ہو چکی ہے، بد امنی اور فساد عام ہو چکا ہے، یہ سارے کے ساتھ تعلیم کہاں سے ملی ہیں؟ کون سی اہم کتاب ہے؟ مصطلحات الاربعہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات مودودی کی، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور بد امنی کی آگ، ایک لفظ حاکمیت کے لفظ کے مکمل طریقے سے جو سیاسی مفہوم ہے شریعت میں، اس کی تحریف کر کے
یعنی اب اس مصطلحات تو دیکھیں آپ، الہ، رب، عبادت، دین، اور پھر کس طریقے سے ان چار عظیم مصطلحات کو حاکمیت کا رنگ دے کر آج یہ شخص جو کہ اردو نہیں سمجھتا، آپ جانتے ہیں کہ مودودی کی کتابوں کو 70 زبانوں ترجمہ کیا گیا، 70 زبانوں میں، ان میں عربی میں بھی ترجمہ کیا گیا، جس سے یہ لوگ بھی متاثر ہوئے۔ دعوت المقام الاسلامیہ صفحہ نمبر 38 اور 39، 38 39۔ یہ کتاب کا تو صرف مقدمہ ہے۔ یہ کتاب جو ہے 1600 صفحے پر مشتمل ہے، 1600 صفحے ہیں، جس میں اس نے کھوئی ہوئی خلافت کو واپس لانے کا مکمل طریقہ بیان کیا ہے، پریکٹیکل طریقہ کیسے واپس آئے گی، جو خلافت کے قیام کے 6 مراحل سے معروف ہے۔ کہاں جائیں، کیا کریں کا مکمل جواب صرف 6 مراحل میں، 1600 صفحے کی کتاب ہے یہ۔ اور اس کتاب کی اساس کیا ہے، کیا کہتے ہیں، کہاں سے 1600 صفحے سے بنائے ہیں؟ اس 136 صفحوں والی کتاب، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات۔ ابو قتادہ الفلسطینی، بنیادی تعلیم اصول فقہ میں ماسٹر، یہ پہلا شخص ہے جس نے شریعت کا کوئی علم حاصل کیا۔ ابھی تک ہم 9ویں نمبر پہ ہیں، اصول فقہ میں ماسٹر کیا ہے، کاش کے صحیح سمجھ کے ماسٹر کرتے۔ جماعت پھر اخوان المسلمین، جب اصل بنیادی غلط ہے تو پھر ماسٹر ہو یا اس سے اوپر پی ایچ ڈی کچھ بھی ہو، کیا فائدہ دے گا؟ دیکھیں ذرا اس بندے کو دیکھیں، بندہ کہتا کہ اصول فقہ میں ماسٹر کیا ہوا ہے، ذرا الفاظ سنیں۔ الجہاد والاجتہاد صفحہ نمبر 63 میں 63 میں کہتا ہے، ان جہادی تحریکوں کی سب سے پہلی کوشش تھی کہ وہ منتشر مسلمانوں کے لیے پھر سے مکمل معاہدے کی واپسی کرائیں، یعنی جو خلافت ضائع ہو چکی ہے، جو خلافت ضائع ہو چکی تھی، تو جب خلافت گر گئی تو بہت زیادہ اس امت میں معاہدے ہونے لگے، یعنی حکومتوں کے قائم ہونے سے، جس پر اب خلافت کا نام منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی خلافت کی اس بندے میں جد و جہد کی ہے، نتیجہ سنیں ذرا، نتیجہ کیا نکلا؟ کہتا ہے اسلامی جماعت کے افراد اس درجے تک پہنچ گئے ہیں جس پر ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ وہ مرتدوں اور ان کے ایجنٹوں سے براءت کا اظہار کر رہے ہیں، گرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، اس وجہ سے کہ اب وہ سلف کے عقیدے کو سمجھ چکے ہیں اور صحابہ کی سیرت کی مشابہت اختیار کر لی ہے۔ سنیں ذرا کون سا سلف کا عقیدہ ہے اور پتہ نہیں کون سے صحابہ کی سیرت پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ کہتا ہے پس بوقرہ میں، بوقرہ علاقے کا نام ہے جزائر میں، پس بوقرہ میں اپنے والدین پر اللہ کے حکم کو عملاً نافذ کرنے کے لیے ایک جوان اس جماعت سے کھڑا ہوا۔ کیا کیا؟ والدین کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ جب اس کے والدین نے، جرم کیا تھا والدین کا؟ سنیں، جب اس کے والدین نے اللہ کے حکم کو رد کر دیا، جب وہ دونوں اس کی بہن کی شادی ایک فوجی سے کرنے پر تیار ہو گئے۔ جرم کیا تھا والدین کا؟ ایک فوجی سے شادی اپنی بیٹی کی کرنا چاہی، فوجی کافر تھا، کافر سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس بندے نے، جس سے بہت بڑا مجاہد کہا گیا ہے، اور شروع میں حمد و ثنا بھی آپ نے سن لی ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا ہے کہ ایسے جوان موجود ہیں ان کی تنظیموں میں جو اپنے والدین کو زندہ جو ہے نا ذبح کر دیتے ہیں، بڑے دردناکی سے قتل کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ سلف کا عقیدہ اور صحابہ کی سیرت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو حوالہ مجلۃ الانصار شمارہ 147 صفحہ نمبر 4 میں، اور جہاد کی حقیقت کے دروس میں جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ یہی قصہ ہے، اور یہ اس کا حوالہ ہے کہ جہاد کے نام پر جو فساد برپا ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے جو حقیقت، جہاد کی حقیقت کے جو دروس کی سیریز ہے، وہ اس وجہ سے بھی، یعنی ایک وجوہات میں سے کہ ایک وجہ بھی تھی جس کی وضاحت بہت لفظ ہے کہ جہاد اور چیز اور فساد اور چیز ہے۔ اور واللہ منہج السلف، عقیدت السلف اور صحابہ ان لوگوں سے بری ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ عزام، وفات سن 1989 میں، ان کے شاگردوں کی اب میں ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو بڑے رہنما
حسن البنا، سید قطب، ابو العلا مودودی. ان کے بعد پھر ان کے نقشے قدم چلنے والے شکری مصطفیٰ اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد، اور پھر اس طریقے سے بعد میں جو میں نے جتنے بھی نام لیے ہیں وہ سب اب جن کا ہم ذکر کریں سب ان کے استاد ہیں. عبداللہ عزام وفات 1989 میں. یہ نام فلسطین کے جہاد میں بہت معروف نام ہے، اور افغانستان کے جہاد میں بندہ فلسطینی ہے، فلسطین سے اس کا تعلق ہے، لیکن پہلا افغانستان کے جہاد میں اس کی بڑی سرگرمیاں ہیں. بنیادی تعلیم عبداللہ عزام کی اصول فقہ میں پی ایچ ڈی ہیں. پہلا بندہ ماسٹر تھا. عبداللہ عزام اصول فقہ میں پی ایچ ڈی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کی جماعت بھی اخوان المسلمین کی جماعت ہے. افغانستان میں پہنچ کر اس بندے نے مجاہدین، جو عرب مجاہدین تھے ان کے لیے خاص مکتب بنایا جس کا نام مکتب خدمت مجاہدین 1984 میں 1984 میں، اور ایک ساتھ ملایا سب عرب کو، ان کے لیے یعنی جہاد کے لیے جگہ فراہم کی، اسلحہ اور ٹریننگ جو ہے یہاں پر ہوا کرتی تھی. پہلے سب اسکیٹرڈ تھے، الگ الگ تھے. جب یہ مکتب بنا مجاہدین کی خدمت کے لیے تو عرب جو تھے وہ یہاں پر ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے، پھر جہاد کے نام پر جو کاروائیں ہوئی وہ کرتے رہے. بنیادی تعلیم اخوان المسلمین ہی کی ہے. اور جو مکتب خدمت مجاہدین ہے اس میں اسامہ بن لادن بھی شامل ہوا بعد میں. عبداللہ عزام جو ہے اسامہ بن لادن کا روحانی باپ سمجھا جاتا ہے. اسامہ بن لادن کی وفات سن 2011 میں ہوئی. اسامہ بن لادن بنیادی تعلیم MBA کی ہے. جماعت اخوان المسلمین کی جماعت ہے. بن لادن جب افغانستان پہنچا اور عبداللہ عزام سے ملاقات ہوئی تو عبداللہ عزام کی کاوشوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور جو مکتب تھا خدمت مجاہدین کا اس مکتب کے ساتھ کچھ سال رہے. پھر الگ سے اپنی ایک تنظیم بنائی، تنظیم القاعدہ، اور اصل جو ہے وہ قاعدۃ الجہاد. لفظ قاعدہ ہم سنتے ہیں، القاعدہ اصل لفظ جو ہے قاعدۃ الجہاد، جہاد کا ایک قاعدہ ہے اصل میں، جو تنظیم کی شکل اختیار کر گیا. اسامہ بن لادن نے 1988 میں 1988 میں القاعدہ کی بنیاد رکھی. اور جیسے اب سب جانتے ہیں کہ اصل جو جزاک اللہ خیر افغانستان میں جو بہت بڑا نام آتا ہے جہاد افغانستان میں اسامہ بن لادن کا نام آتا ہے. مکتب جو خدمت مجاہدین کا تھا کیونکہ عبداللہ عزام وفات پا چکے تھے، اس کے بعد بن لادن نے اس کو سنبھالا ہے، اور تنظیم القاعدہ سے معسکر الفرقان کیمپ جو ہے وہ بن لادن نے بنایا وہاں پہ، جہاں پر بہت کثرت سے لوگ جمع ہونے لگے. اور بن لادن نے یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ بہت پیسہ بہایا، اسلحہ جو ہے اور جو خدمت ہے مجاہدین کی افغانستان میں، جو جہاد کے نام پہ جو انہوں نے کاروائیاں کی ہے الغز، تو بن لادن کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے. اور دور حاضر میں بھی ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بن لادن جو ہے، اب بن لادن کے بعد میں جو بھی آئیں گے بن لادن کا روحانی باپ سمجھا جاتا ہے. ایمن الظواہری بن لادن کے بعد آئے ہیں. بنیادی تعلیم میڈیکل کی تعلیم جنرل سرجن ہیں، اور کی جماعت سب سے پہلے اصل جماعت و جماعت الاخوان المسلمین ہے ایمن الظواہری کی. اور انہوں نے 1982 میں 1982 میں جماعت الجہاد مصر میں بنائی. تو افغانستان میں تو جہاد کے نام پر بنائی تھی، مصر میں کس جہاد کی ضرورت تھی مسلمانوں کے بیچ میں، لیکن کیونکہ ان کو کافر سمجھتے تھے تو 1982 میں 1982 میں جماعت الجہاد کی بنیاد رکھی، اس کے بانی رہے. اور پھر تنظیم القاعدہ کی سربراہی اور کمان لے لی بن لادن کی وفات کے بعد 1988 میں. ابو مصعب الزرقاوی وفات 2006 میں. تعلیم نامکمل. جماعت پہلے جماعت التوحید والجہاد عراق میں انہوں نے بنائی 2003 میں، پھر تنظیم القاعدہ کے رہنما عراق میں، اور جو سرپرست جماعت ہے دونوں کی جو ہے اخوان المسلمین کی جماعت ہے. ابو مصعب الزرقاوی
آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے ویڈیو کلپ ایک آیا تھا یوٹیوب پہ بہت پرانا، جس میں ایک امریکن اپاچی کے پائلٹ کو ذبح کرنے کے ایک فوٹیج دکھایا گیا، یاد ہے؟ وہ یہی تھا، وہ زرقاوی تھا جس نے اس امریکن پائلٹ کو ذبح کر دیا اور اس کی ویڈیو بنا کر نشر کر دی، جس کی وجہ سے امریکن آرمی میں مزید اضافہ ہوا اور وہ اپنے بدلے کے لیے عراق کو، یعنی اس بدلے کے نام پر پورے عراق کو تباہ کر دیا۔ مصعب الزرقاوی کے بعد ابو حمزہ المہاجر اور ابو عمر البغدادی۔ ہم داعش کا قصہ بیان کر رہے ہیں، بتا رہا ہوں کہ داعش آئی کہاں سے ہے، تسلسل کیا ہے۔ وہ جو نمبر 14 اور 15 ہے اس تسلسل سے ہے، پہلا نمبر حسن بننا تھا، یہاں سے اب 14 اور 15 نمبر پہ ہم پہنچے ہیں۔ ابو حمزہ المہاجر ابو عمر البغدادی دونوں کی وفات سن 210 ہجری میں ہوئی، دولت العراق الاسلامیہ کے دونوں بانی ہیں۔ قصہ کیا ہے کہ 2006 میں ابو صعب الزرقاوی کی وفات ہو جاتی ہے۔ ابو صعب الزرقاوی جو ہے ابو حمزہ المہاجر کو جو ہے یعنی اپنا نائب سمجھتے تھے، اور اس کی وفات کے بعد عراق میں القاعدہ کے رہنما ابو حمزہ المہاجر ہو گئے، اور عراق میں کیونکہ مختلف جماعتیں جہاد کے نام پر کارروائیاں کر رہی تھیں، تقریباً 7 جماعتیں تھیں مختلف، تو ابو صعب الزرقاوی نے یہ سوچا کہ ان 7 جماعتوں کو جمع کیا جائے اور مجلس شورى المجاہدین کے نام پر ایک شورا کی جماعت بنی، جس میں مجاہدین کے جو سربراہ ہیں وہ سب اکٹھے ہوں۔ ان میں سے ایک جماعت کے سربراہ ابو عمر البغدادی بھی ساتھ تھے، اور مجلس شورا کی کمان جو ہے وہ ابو عمر البغدادی کو دے دی گئی کہ مجلس شورا کی جو ہیڈ ہیں وہ ابو عمر البغدادی ہیں۔ تو ابو حمزہ المہاجر عراق میں ابو صعب الزرقاوی کی وفات کے بعد رہنما، اور ابو عمر البغدادی جو ہے جو مجلس شورا تھی مجاہدین کے 7 مختلف گروہ تھے وہاں پہ عراق میں، اس کے سربراہ تھے۔ میں پہلے دونوں کا تعارف کرا دوں۔ ابو حمزہ المہاجر وفات سن 2010 میں ہوئی۔ جماعت پہلے جماعت الجہاد، یہ کس کی جماعت تھی یاد ہے؟ ابھی گزرا ہے، ایمن الظواہری نے جماعت کی بنیاد رکھی، یہ اس جماعت کا حصہ تھا 1982 میں۔ پھر تنظیم القاعدہ کے رہنما ابو صعب الزرقاوی کے بعد 2006 میں، پھر دولت العراق الاسلامیہ 2006 میں اس کا قیام ہوا۔ داعش تو بعد میں آئی، لیکن پہلے دولت العراق الاسلامیہ، شام کا اس میں تعلق نہیں ہے، صرف عراق کی حد تک، اور یہ نائب امیر تھے اس جماعت کے۔ ابو عمر البغدادی 2010 میں وفات ہوئی، اور دونوں کی وفات ایک ہی وقت میں ہوئی، بومبنگ میں ہوئی، دونوں ایک ہی وقت میں ہلاک ہوئے۔ جماعت پہلے جیش اہل سنہ والجماعت، میں نے کہا 7 مختلف جماعتیں تھیں عراق میں، ان میں سے ایک جماعت تھی جیش اہل سنہ والجماعہ، جس کے سربراہ ابو عمر بغدادی تھے، اور اس جماعت میں ابو بکر بغدادی جو ہے وہ بھی اسی جماعت میں شامل تھا عراق میں۔ یہ جماعت کے بانی ہیں جیش اہل سنہ والجماعہ کے۔ 2003 میں اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر تنظیم القاعدہ میں شامل ہوئے اخوان المسلمین کی سرپرستی میں۔ پھر دولت العراق الاسلامیہ سن 2006 میں ابو صعب الزرقاوی کی وفات کے بعد جو ہے اس کے امیر بنے۔ اب حمزہ المہاجر نے یہ دیکھا کہ مختلف گروہ جو ہیں وہ موجود ہیں، 7 گروہ موجود ہیں، سب عراق میں کارروائیاں کر رہے ہیں، تو یہ خدشہ تھا کہ جیسے کہ افغانستان کے پہلے جہاد میں آپس میں افغانستان کے جہاد میں بھی 7 مختلف گروہ آپس میں لڑ پڑے، رشیا کے جانے کے بعد، نکلنے کے بعد آپس میں لڑ پڑے، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہیں یہ معاملہ یہاں پہ نہ ہو جائے۔ تو مجلس شورا میں انہوں نے یہ ایک بات کی کہ ہمیں ایک تنظیم بنانی چاہیے، ہمارا سرپرست ایک ہونا چاہیے تاکہ ہم سب ایک ساتھ ملیں۔ پہلے تو انکار ہوا، لیکن پھر اب حمزہ مہاجر کے اصرار کے بعد جو ہے جو اس 7 جماعتوں کے جو سربراہ تھے وہ مان گئے، اور اس چیز پہ اتفاق ہو کہ ابو عمر بغدادی جو ہے وہ اس حکومت کے سربراہ اور امیر رہیں گے۔
اس کے بعد پھر اسی زمانے میں یعنی جب وہ دونوں ہلاک ہوئے، ابو عمر بغدادی اور حمزہ المہاجر جو ہیں، اسی دور جو ہے الربیع العربی کے نام پر، جس کی ابتدا سن 2010 سے کے آخر اور 2011 کی ابتدا میں ہوئی۔ ربیع العربی آپ نے کئی دفعہ نام سنا ہوگا۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور عربی عرب ممالک سے یہ مراد ہے۔ دیکھیں کون سی بہار عرب ممالک میں لے کے آنا چاہتے تھے۔ ربیع العربی جو ہے اخوان مسلمین کی قیادت میں ربیع العربی کے نام پر عرب ممالک میں انقلابات کے سلسلے کا آغاز، اور ربیع العربی کا آغاز جو ہے وہ تونس سے ہوا، اور عجب بات اس کا آغاز جو ہے ایک شخص سے ہوا، محمد بوعزیزی نامی ایک شخص، جس نے مظاہرات احتجاج کرتے ہوئے اپنے آپ کو زندہ جلا دیا، خودکشی کر لی۔ تو یہ آگ وہاں سے نکلی ہے، جس کی ابتدا ہی خودکشی سے ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی سے، اس میں کیا خیر ہونے والا ہے، اس میں کیا بہار آنے والی ہے۔ الغرض اسے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو زندہ جلا کر۔ وہاں سے لوگ حکومت کے خلاف نکلے۔ زین العابدین بن علی جو سربراہ تھا تونس کا، اس کی حکومت کو گرایا گیا۔ پھر مصر تک یہ آگ پہنچی، حسن مبارک کو گرایا گیا، لیکن اس کے لیے 4000 لوگوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا۔ میدان تحریر میں 4000 لوگوں کی لاشیں گری، اور ایک جو قائد ہے یا جو سربراہ ہے وہ اپنی کرسی سے ہٹا۔ یہاں مسلمان کا خون اتنی سستا ہو گیا۔ پھر لیبیا میں معمر قذافی کو گرایا گیا اس ربیع العربی کی بنیاد پر۔ پھر یمن میں آگ لگی، راجل عبداللہ صالح کو ہٹایا گیا، لیکن یہ دیکھنے کہ کرسی خالی ہوئی نہیں کہ اور بندہ آ گیا، لیکن بد امنی کی آگ کیسے پھیلی ہے ان ملک میں آج تک بھی۔ آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، ان کے اقتصاد و معاشیات کو دیکھ لیں، اندرونی حالات کو دیکھ لیں، امن و امان کے حالات کو دیکھ لیں، لوگوں میں کیسے خوف و ہراس یعنی عام ہو چکا ہے، لوگوں کی زندگی کس طریقے سے معطل ہو گئی ہے، اور یہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کے نام پر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر شام تک یہ آگ پہنچی ہے۔ ربیع العربی کے علم بردار یہ نام آپ کے سامنے آئیں گے، اب دیکھ لیں کہ اس آگ میں کون کون شامل ہے۔ یوسف القرضاوی سب جانتے ہیں، اخوان مسلمین کا نمائندہ، عدنان عرعور، سلمان العودہ، محمد العریفی، عائض القرنی، عوض القرنی، نبیل العوضی، طارق السویدان اور سلمان ندوی وغیرہ، ان کے علاوہ اور بھی ایسے ہیں جو اس ربیع العربی کے سپورٹر ہیں۔ بکر بغدادی اور ابو محمد الجولانی اور داعش کا قیام 28 جمادی اول 1434 مطابق 9 اپریل 2013۔ بکر بغدادی جماعت، پہلے جیش اہل سنت والجماعت سن 2003 میں، پھر تنظیم القاعدہ کے رہنما اخوان مسلمین کی سرپرستی میں، پھر داعش کا قیام سن 2013 میں، اور داعش کے امیر مقرر ہوئے۔ بکر بغدادی کہتا ہے، اس کے بندے کی فکر بھی سن لیں، کہتا ہے چونکہ آج سارے مسلمان ممالک میں طاغوت کے احکام اور شریعت بلند ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سارے ممالک کے حکمران اور فوج کافر ہیں، اور ان سے قتال قابض صلیبی سے بھی زیادہ واجب ہے۔ یہ بیان جو ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی داعش کا دستور یوٹیوب ویڈیو کلپ میں موجود ہے، یعنی یہ باتیں سر عام ہیں، کوئی چھپی باتیں نہیں ہیں، کسی کتاب یا کسی حاشیے میں چھپی نہیں، یہ سر عام ہو گئی باتیں، پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ محمد الجولانی جماعت جبہۃ النصرہ، شام میں جہاد کے نام پر یہ جماعت قائم ہوئی۔ تنظیم القاعدہ اس جماعت کے سرپرست ہے، اور اخوان مسلمین تنظیم القاعدہ کے سرپرست ہے۔ تو اخوان مسلمین دیکھیں آپ، شروع سے لے کے یعنی پہلے نمبر سے لے کے اب تک دیکھیں، یہ ایک ہی نام ہے جو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ پھر داعش کا قیام ابوبکر بغدادی سے مل کر، ان دونوں نے مل کر داعش کی بنیاد رکھی۔ ابوبکر بغدادی اور محمد الجولانی نے دونوں نے مل کر داعش کی بنیاد رکھی۔ داعش کا لفظ جو ہے اصل میں دال الف عین شین، دال سے دولت، الف سے اسلام،
عین سے عراق، شین سے شام، تو دولت اسلام فی العراق والشام، یہ اصل نام ہے داعش کا۔ ابو بکر البغدادی، ابو عمر بغدادی کے بعد نے یعنی پہلے صرف عراق کی حد تک تھا، شام اس میں شامل ہے۔ 2010 میں ابو عمر بغدادی کی وفات کے بعد جگہ تو لے لی ابو بکر بغدادی نے، لیکن داعش کا قیام اس وقت تک موجود نہیں تھا، وہ عراق کی حد تک تھا۔ تو ابو بکر بغدادی نے ابو محمد الجولانی جو القاعدہ کے رہنما تھے شام میں، ابو بکر بغدادی کہاں پہ ہے؟ عراق میں۔ محمد جولانی کہاں پہ ہے؟ جولان شام میں ہے، شام میں۔ دونوں کا سرپرست کیا ہے؟ القاعدہ ہے۔ تو ابو بکر بغدادی نے ابو محمد الجولانی، ایک سٹوری یہ کہتی ہے، خود آپس میں اختلاف، لیکن ایک ہی سٹوری یہ کہتی ہے کہ ابو بکر بغدادی نے محمد الجولانی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور جبہت النصرہ جماعت بنانے کا کہا، اس کا امیر بنا دیا کہ شام میں جو مختلف جہادی تنظیمیں ہیں ان میں شامل ہو جائیں اور جبہت النصرہ کے نام پر اپنی جماعت بنائے اور وہاں پر جہاد کرے۔ دوسری طرف محمد الجولانی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں تنظیم القاعدہ سے اس کا تعلق تھا اور ایمن الظواہری نے اسے مقرر کیا تھا جبہت النصرہ نامی جماعت بنا کر۔ یہ بات ہے بعد میں ابھی بتاتا ہوں میں کیسے اختلاف ہوا اور کہاں تک چلا گیا اختلاف، اس لیے دو مختلف سٹوریز ہیں، لیکن بات یہ حقیقت ہے کہ دونوں نے مل کر داعش کو بنایا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اختلافات بعد میں ہوئے ہیں۔ الغرض پھر ان دونوں کی بیعت اور امارت کے مسئلے پر اختلافات ہوئے، بیعت کا حقدار ابو بکر بغدادی ایمن الظواہری، اب مسئلہ ہو گیا ہے، پھر علیحدگی اور آپس میں شدید خانہ جنگی اور خون ریزی شروع ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویڈیو کلپس میں خوفناک نظارے، اللہ تعالیٰ تمام امت پر رحم فرمائے، کہ بلیک سوٹ والے داعش اور اورنج سوٹ والے جو ہیں، جانتے کون تھے؟ جبہت النصرہ، دونوں کا آپس میں شدید، نصرہ فرنٹ کے نام سے معروف ہے، جبہت النصرہ کہا جاتا ہے عربی میں، آپس میں شدید خانہ جنگی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ واللہ شاید یہود و نصارہ بھی اس طریقے سے نہیں کر جیسے کہ مسلمانوں نے ان مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے۔ زندہ شخص کو ٹینک کے نیچے روندنا کبھی دیکھا ہے؟ ویڈیو دیکھی کلپ؟ یعنی بعض ایسی واللہ چیزیں دیکھ نہیں سکتے۔ زندہ مسلمان کو کہتے یہ جاسوس ہے، یہ کافر مرتد، یعنی کفر کا فتویٰ تو منہ پہ ہے، زبان پر ہے نا، زبان کے نوک پر ہے، جیسے ہم پانی پیتے نا آسانی سے یوں تکفیر کر دیتے فلان کافر، کافر تو حد قائم کرو نا۔ اچھا حد قائم کیسے کرنی ہے؟ جانور کو بھی ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنی جانور کو راحت پہنچاؤ۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ بدترین موت، تڑپ تڑپ کر۔ دیکھیں کہ ٹینک جو ہے وہ پہلے پاؤں سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس بندہ بھی زندہ، اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اور ٹینک سے ٹوٹ رہی ہیں، اور آخر میں جا کے اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ زندہ جلانا، دیکھا وہ پائلٹ کو زندہ جلایا گیا، اس کو یعنی پہلے بند کر دیا ایک پنجرے میں جانور کی طرح، اور پھر اس کو زندہ شخص کو آگ لگا دی گئی۔ پھر کئی لوگوں کو اسی یعنی کیج میں ڈال کر پانی میں زندہ غرق کرنا، جب تک تڑپ تڑپ کر مارنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر بعض ایک میں نے کلپ دیکھا، اللہ رحم کرے ہم سب پہ، کہ 10-15 لوگ بیٹھے ہیں اورنج سوٹ والے اور بوم ان کے ساتھ باندھا ہوا ہے، ایک ایک زندہ شخص کو بوم سے اڑا دیا گیا۔ یعنی گولی مارنا تو پیچھے رہ گیا نا سارا۔ یہ یہودیوں سے نہیں لڑنا ہے میرے بھائی، آپس میں یہی لوگ ہیں، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ وہ کیسے شروع ہو گئی؟ اسی بیعت کے نام پر، کیونکہ خلافت کا اعلان کیا تھا ابو بکر بغدادی نے۔ ابو بکر بغدادی نے 1 رمضان 1435 مطابق 29 جون 2014 میں خلافت اسلامیہ کا اعلان کر دیا اور تنظیم القاعدہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا، تنظیم القاعدہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کیوں علیحدگی اختیار کر لی؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابو بکر بغدادی نے کہا کہ تمام جتنے بھی لوگ موجود تھے عراق میں، شام میں، پوری دنیا میں اعلان کر دیا کہ میری بیعت کرو۔ القاعدہ سے بھی کہا، محمد جولانی سے بھی کہا کہ تم پر فرض ہے کہ میری بیعت، اور اس کا اعلان بھی کر دیا۔ اور محمد العدنانی جو داعش کا ترجمان اسپوکس مین ہے، جب خلافت اسلامیہ کا اعلان کیا ابو بکر بغدادی نے تو اس پر ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں کہتا ہے محمد العدنانی، یہی استخلاف یعنی خلافت قائم کرنے کی حقیقت ہے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اسی خلافت کے لیے۔ یہ ان کی بات سنیں،
اللہ تعالیٰ کا فرمان تو واضح ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ان کے نزدیک سنیں ذرا کیا کہتے ہیں. کہتا ہے یہ استخلاف یعنی خلافت قائم کرنے کی حقیقت ہے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، محض القہر غلبہ حکم نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں اور یہی استخلاف ہی وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائے اور جہاد کے لیے تلواریں نکالی گئیں. ابو محمد العدنانی کا آڈیو بیان بعنوان ھذا وعد اللہ موجود ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں. ان لوگوں کا انجام اور اس قصے کا اختتام. خانہ جنگی بڑھتی گئی، بہت طول پکڑ گئی، یہاں تک کہ حرمت کے مہینوں کو بھی پامال کیا گیا. محرم ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، رجب ہے، کوئی فرق نہیں، ہمیشہ آپس میں خانہ جنگی رہی. اصل مقصد جس بنیاد پر جس مقصد یہ جماعتیں بنائی گئی تھی وہ جاتا رہا. یہاں تک کہ ابو محمد العدنانی نے ایک بیان میں مباہلہ کیا، جبہت نصرہ کے ساتھ مباہلہ کیا. سن مباہلہ میں محمد العدنانی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے اللہ، اگر یہ حکومت یعنی داعش کی حکومت خوارج کی حکومت ہے تو اس کی کمر توڑ دے اور اس کی قیادت کو قتل کر دے اور اس کے جھنڈے کو گرا دے اور اس کے سپاہیوں کو ہدایت دے دے. اور یہ جو مباہلہ ہے محمد العدنانی کا آڈیو بیان بعنوان ما كان هذا منهجنا ولن يكون، یہ نہ تو ہمارا منہج کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا. یہ پتہ نہیں کس منہج کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ کہ قتل ہمارا منہج نہیں ہے، اور قتل غارت سب سے زیادہ داعش نے ہی کی ہے، پوری دنیا اس کی گواہ ہے. اس مباہلہ کے بعد سبحان اللہ دیکھیں کیا ہوا. محمد العدنانی کا 27 ذوالقعدہ 1437 میں قتل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ داعش کی قیادت میں سے 40 اور بھی قتل ہوئے، جن میں کہا جاتا ہے کہ ابوبکر بغدادی بھی شامل تھا. واللہ اعلم، ابھی تک پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے. خود اسپوکس مین تو چلا گیا نا، وہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ابوبکر بغدادی بھی ہلاک ہوا ہے. لوگوں کو ابھی بھی عقل نہیں آ رہی. مباہلہ کے بعد انجام دیکھیں. داعش کا یہ معاملہ ہوا. جبہت نصرہ کے حق پر تھی مباہلہ جو کیا گیا. یہ بھی سن، جبہت نصرہ نے اپنا نام بدل لیا. اب محمد الجولانی نے جولائی 2016 میں جبہت نصرہ کا نام بدل کر جبہت فتح الشام رکھ دیا اور قاعدہ سے بھی علیحدگی اختیار کر لی. جنوری 2017 کو اس تنظیم کو ختم کرتے ہوئے پوری تنظیم ختم ہو گئی. شام میں کئی جماعتوں نے مل کر ابو جابر ہاشم کی قیادت میں ہیئت تحریر الشام کے نام پر سے جماعت بنا لی. پھر بھی نئی جماعت آ گئی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی، کیا کسی کا اختتام ہوا؟ داعش کے قصے کا اختتام تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. داعش کے قصے کا تمام ہو گیا، لیکن کیا حقیقتاً اس قصے کا خاتمہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ تمام ان پر رحم فرمائے. جب تک یہ فکر موجود ہے، سوچ موجود ہے، صرف نام بدلتے رہیں گے، جگہ بدلتی رہے گی، چہرے بدلتے رہیں گے، لیکن یہ جماعتیں، یہ فکر، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، یہ مصیبت اور فتنہ باقی رہے گا الی ان شاء اللہ سبحانہ و تعالی. موجودہ حکومتیں غیر شرعی ہیں، ان سب میں مماثلت. جو نام گزر چکے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودہ حکومتیں غیر شرعی ہیں. نمبر 1، اکثریت بنیادی طور پر علماء دین نہیں ہیں، خصوصی طور پر ان کے رہنما اور قائدین. ہم سب نے دیکھا ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے. آپ خود ویکیپیڈیا پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے پاس کیا ڈگری اور کیا علم ہے. میرے بھائی، اس میں قباحت نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس شریعت کی ڈگری نہیں ہے. قباحت اس میں ہے کہ آپ کے پاس شریعت کی ڈگری نہ ہوتے ہوئے آپ غیر شرعی قدم اٹھائیں، اور جو منہج السلف ہے اور جو صحیح عقیدہ ہے اس سے ہٹ کر آپ کوئی اور تنظیم بنائیں اور جماعت بنائیں اور اسی کو حق سمجھ کر آگے بڑھتے رہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت عام ہو جائے تب بھی اس جماعت کو، اس تنظیم کو نہ روکا جائے. قباحت اس میں ہے. دیکھیں، ہر سائنس کے اپنے اصول ہیں، میڈیکل سائنس کے اپنے اصول ہیں، اور ہر سائنس کا بقا اس کے ان اصولوں سے جڑی ہوئی ہے. یہ اصول ختم ہو گئے تو یہ سائنس ہی ختم ہو جاتی ہے. میڈیکل سائنس، انجینئرنگ کے جتنی بھی سائنسز آج موجود ہیں، شریعت کا علم بھی ایسا ہی ہے. ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ قرآن، سنت و فہم سلف کی بنیاد پر بات کرتا ہے
حق بات کرے تو ماننی چاہیے، لیکن اگر قرآن سنت اور فہم سلف کے ہٹ کی بات کرتا ہے اور اس کے پاس شریعت سب سے بڑی ڈگری ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کیا ماننی چاہیے؟ نہیں ماننی چاہیے۔ ہمارے پاس ترازو ہے، جو ترازو پر اترتا ہے تو اس کے بعد حق ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو۔ میں نے صرف اس لیے بیان کیا کہ ان کی تعلیم دیکھنے، بنیادی تعلیم کیا ہے جو نام گزرے ہیں، تعلیم بھی شریعت کی نہیں ہے اور راستہ بھی سلف کے راستے سے الگ راستہ اختیار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ قتل و غارت اور بد امنی عام ہوئی ہے امت میں۔ سب منہج سلف کے مخالف ہیں، اکثریت کی الگ الگ جماعتیں ہیں، گرچہ جماعت الام ایک ہی ہے، اخوان المسلمین ہیں، لیکن سب جماعتیں الگ الگ ہیں۔ سب موجودہ حکومت کو غیر شرعی سمجھتے ہیں، یہ مسئلہ ان کے لیے نیا تھا۔ سلف کے اقوال و افعال کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت و تکفیر اور پھر مسلمانوں کو قتل عام اور جہاد کے نام پر فساد برپا کرنا ہمیشہ خوارج کا منہج رہا ہے۔ داعش کہا جاتا ہے کہ سلفی جماعت ہے، یعنی اس سے بڑا مجرم میرے خیال کوئی بھی نہیں جو یہ کہتا ہے کہ داعش سلفی جماعت ہے۔ ان میں سے سلف کا نام آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ سلف کے علماء سے کوئی نام آپ کے سامنے گزرا ہے؟ سلف کی سرعام مخالفت کرنے والے اور منہج سلف سے بالکل دور اپنی جماعتیں بنانے والے کیسے سلفی ہو سکتے ہیں؟ مزید تفصیل اگلے درس میں کل انشاءاللہ دلائل کی روشنی مزید بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا داعش کا مکمل قصہ۔ یہ بڑی مصیبتیں داعش میں کیوں ہوئی، قتل و غارت کیوں ہوئی، انجام کیوں برا ہوا؟ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے، یہاں پہ 66 لکھا ہوا ہے، 63 ہے، صحیح یہ غلط ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ خبردار ہو جائیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، امر کی مخالفت کرتے ہیں، کہ کہیں انہیں فتنہ نہ پہنچے، فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے۔ فتنہ اور عذاب علیم ہم نے داعش کے قصے میں واضح طور پر دیکھا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر سورۃ النور آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ای امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والا۔ حکم سے کیا مراد ہے، امر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا هو سبیلہ ومنہجہ وطریقتہ وشریعتہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سبیل، راستہ، منہج، طریقت اور شریعت جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ کما ثبت فی الصحیحین وغیرہما، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم میں اور ان کے علاوہ بھی حدیث کتابوں میں آیا ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انہ قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای فلیحذر ولیخشى من خالف شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا وظاہرا، آگاہ ہو جائے، خبردار ہو جائے، اسے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفت کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے باطن و ظاہرا، ہر اعتبار سے۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے، کس چیز سے خبردار ہونا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، فتنے سے کیا مراد ہے؟ ای فی قلوبہم من کفر او نفاق او بدعت، کیونکہ دلوں میں کفر، نفاق، بدعت نہ پیدا ہو جائے۔ دل میں اگر یہ کالک لگ گئی تو پھر کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ او یصیبہم عذاب علیم، یعنی ای فی الدنیا بقتل او حد او حبس ونحو ذلك، کہ عذاب علیم سے مراد کہ دنیا میں قتل یا حد یا قید، حبس ونحو ذلك۔ داعش کے قصے میں کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ نہ ہوا؟ عذاب علیم ہم نے دیکھا ہے، جس آگ سے، جو آگ انہوں نے دوسرے مسلمانوں کے لیے جلائی تھی، اس آگ میں خود جر کر ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب، شروع میں کیا سوال تھے؟ دو بڑے مسئلے کیا تھے؟ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ موجودہ حکم شرعی ہیں یا غیر شرعی ہیں؟ پہلا قول کیا تھا؟ غیر شرعی ہیں۔ آج اس پر ہم نے بات کی ہے، وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی خلافت کو واپس کیسے لایا جائے؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا نا، دو بڑے مسئلوں میں سے
انہوں نے کیا اقدام کیے ہیں کھوئی خلافت کو واپس لانے کے لیے؟ ابھی تک جو آپ نے دیکھ جتنی تنظیمیں بنی، کیوں بنی؟ جماعتیں کیوں بنی ہیں؟ کھوئی خلافت واپس لانے کے لیے بنی ہے نا. انہوں نے کیا اقدام کیے کھوئی خلافت واپس لانے کے لیے؟ تنظیمیں تو بنائی ہیں، لیکن ان تنظیموں کا کیا نتیجہ نکلا؟ تکفیر اور تفجیر. مسلمان کو تکفیر کی گئی، سارے کے سارے معاشرے کافر ہیں. کیا کہا کہ تمام مسلمان کافر ہیں، یہاں تک مکہ مدینہ میں بھی لوگ کافر ہیں، کوئی مسلمان باقی نہ رہا. سارے معاشرے جو ہیں کفر معاشرے ہیں. تکفیر، اس سے کیا لازم ہوا؟ تفجیر، مسلمان کو قتل عام. یہ طریقہ تھا ان جماعتوں کا اور ان لوگوں کا. مسلمان کی تکفیر کی گئی، پھر قتل عام کیا گیا، اور نتیجہ سب کے سامنے ہے. بد امنی کی یہ آگ، تکفیر اور تفجیر کی یہ آگ، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پہلے ایک ملک میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، یہاں تک کہ اب اعلان سر عام یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مسلمان ملکوں میں بد امنی کے ذمہ دار قطر ہے، اور اسی کا ہاتھ ہے ان سب کارروائیوں کے پیچھے. ربیع العربی کے نام پر جو میں نے بیان کیا ہے، تکفیر و تفجیر اور قتل عام ہو رہا ہے بعض ملکوں میں، کے پیچھے قطر کا ہاتھ ہے. اور یوسف قرضاوی نے اعلان جمعہ کے خطبے میں یہ بیان کیا ہے. یعنی اب باتیں میرے بھائیوں چھپی ڈھکی نہیں رہی، حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ گئی ہے. الغرض کوئی خلافت کو واپس لانے کا طریقہ ان لوگوں کے نزدیک یہی تھا، تکفیر اور تفجیر. اور اس کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115. اسے یاد رکھیں، یہ ترازو ہے. تکفیر و تفجیر امت میں کیوں ہوئی؟ کیونکہ مشاقت ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. مشاقت سے مراد شدید اختلاف، دو شقیں ہوتی ہیں، ایک شق اور دوسری شق. اتنی شدید مخالفت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی کہ بالکل دور ہو گئے. من بعد ما تبین له الہدی، ان سب کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا. کیا علماء نے بن لادن کو نصیحت کی کہ نہیں کی؟ علماء صبح شام اپنی تقریروں میں، اپنے خطبوں میں، اپنے محاضرات میں، اپنی کتابوں میں ان کو منع کیا، آگاہ کیا کہ نہیں کیا؟ خبردار کیا کہ نہیں کیا کہ یہ خوفناک راستہ ہے، یہ تکفیر کا راستہ ہے، یہ قتل عام، قتل و غارت کا راستہ ہے، بد امنی کا راستہ ہے. لیکن کسی نے مڑ کے دیکھا، من بعد ما تبین الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اصل بات یہ ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات؟ کیونکہ راستہ الگ اختیار کر چکے تھے. صحابہ کے راستہ اور سلف کے راستے سے الگ ہو کر اپنا ایک اور راستہ، نئی تنظیمیں، نئی جماعتی. ایک جماعت موجود ہے، اہل سنت والجماعت موجود ہے، سلفی جماعت موجود ہے، حق جماعت موجود ہے. اس کے ہوتے ہوئے اپنی جماعتیں، اپنی تنظیمیں بنانا شروع کر دی، اور امت کو یہ خواب دکھلایا کہ ہم خلافت واپس لے کے آئیں گے. خلافت جو کھو چکی ہے، کھو گئی ہے، ہم واپس لے کے آئیں گے. نتیجہ سب کے سامنے ہوا. وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے حوالے کر دیں گے جو جس راستے وہ چلنا چاہتا ہے نا، اس کو اسی راستے کے حوالے کر دیں گے. وہ راستہ اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. مشکل راستہ اختیار کیا ہے، حق جاننے کے بعد راستہ اختیار کیا ہے، ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے، وہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. یہ اس کے لیے عذاب کافی ہے. نعوذ باللہ. کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، اللہ اسے پکڑتا نہیں ہے نافرمانی پہ، اسے چھوڑ دے، ڈھیل دے دیتا ہے، اور نعوذ باللہ اس کی ہلاکت اسی نافرمانی میں ہی ہوتی ہے. واللہ یہ بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. دنیا میں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو وہ چاہتے ہم اس کے حوالے کر دیں گے، اس کے لیے یہی راستہ آسان کر دیں گے. جب مشاقت کا راستہ اختیار کر چکا ہے، سبیل المؤمنین کے خلاف کوئی اور راستے کی اتباع کر چکا ہے، وہ یہی چاہتا ہے تو اسی پہ رہنے دو اسے. لیکن آخرت میں نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے جہنم.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.